السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کا 1 ایئر ملٹیپل ویزا۔ اب چاہے وہ ٹورسٹ ہے یا بزنس ہے، میں نے تقریباً کچھ 1.5 ماہ پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جب ویزا وغیرہ لگ رہے تھے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کہ لوگوں کو یہ باخبر کرنا ہے کہ اب یہ ویزے نہیں لگ رہے، لہٰذا اگر کوئی بھی ایجنٹ حضرات یا کوئی بھی ایسا ڈیلر جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ میں ویزا پرووائڈ کر سکتا ہوں، تو پاکستانی عوام کو بیسیکلی دھوکے یا کرپشن سے بچانے کے لیے آج کا میں ویڈیو یا ٹاپک آپ کہہ لیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سعودیہ میں، جیسے میں نے اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سعودیہ نے اس ٹائم آپ کا جو پرسنل وزٹ ہے، جس کو زیارہ شخصیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ کلوز کر دیا گیا ہے اس رمضان میں، یعنی کہ حج سے پہلے۔ اس کی ریزن بھی میں نے بتائی تھی کہ بیگرز وغیرہ پاکستانی وہ وہاں پہ بہت زیادہ پکڑے گئے، گو کہ ابھی بھی انہوں نے ایک باقاعدہ آپ کے فارن آفس کے تھرو ایک اپلیکیشن دی ہے یا اس کو ان کو وارننگ یا الرٹ دی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو سعودی عربیہ کی طرف سے کہ آپ بیگرز کو کنٹرول کر لیں۔ اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو ہم عمرہ ویزا کے اوپر بھی ریسٹرکشنز لگا دیں گے۔ اب عمرہ ویزا میں الرٹ یا عمرہ ویزا کو ریسٹرکشن لگانے کا پرپز یہ ہے کہ وہ آپ کو سعودی عربیہ یا تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر کر دے گا کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ مسٹ ہونی چاہیے، یا ایسا کوئی پورٹل بنا دیا جائے گا جس پہ آپ کی مکہ مدینہ کی اور آپ کا راؤنڈ ٹکٹ سب کچھ شو ہو رہا ہو کہ آپ ایک جینون جو ہے وہ ٹورسٹ ہیں اور آپ اتنے 15 دن یا 21 دن کے لیے جا رہے ہیں، اور جس کی کراس گارنٹی یہاں تک بھی آئے گی کہ ایجنٹ بھی رسپانسبل ہوگا کہ اگر وہ کسی بھی قسم کا اللیگل ایکٹیویٹی کرتا ہے سعودی عربیہ میں تو اس کا رسپانسبل جو ایجنٹ بھی ہوگا۔ گو کہ یہ ہم صرف ابھی ان فیوچر بات کر رہے ہیں کہ مے بی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میری سکس سینس یہ کہتی ہے کہ کیونکہ یہ ایک ریلیجس پلیس ہے، یہاں پہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی عربوں کا یا ہم خصوصاً یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سعودیوں کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، جب ان کے ذہن میں کوئی ایک چیز آ جاتی ہے۔ الحمدللہ میں 18 سے 19 سال ہو گئے مجھے سعودی عربیہ کو ڈیل کرتے ہوئے، اور میں نے وہاں پہ سعودیوں کی یہ چیز دیکھی ہے کہ جب بھی ان کے ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ اس کو کر گزرتے ہیں، اب وہ تھوڑا ٹائم لیں یا زیادہ ٹائم لیں لیکن وہ کر جاتے ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ ریسٹرکشن کسی بھی اعتبار سے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو ابھی پرسنل وزٹ جو ہے وہ رمضان میں کلوز ہو گیا، بیچ میں الحمدللہ ہم نے بہت سے ٹورسٹ ویزا بھی لگائے، آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ہم نے بزنس ویزا بھی لگائے ہیں۔ اب جو ہم نے روٹین دیکھی ہے کہ ٹورسٹ ویزا لگ تو رہا ہے پاکستانیوں کے لیے جو ہم الحمدللہ پرووائڈ بھی کر رہے تھے، لیکن اب اس کے اوپر پاکستانی امیگریشن یعنی کہ FIA والے ہی روک لیتے ہیں اگر آپ کے پاس کم سے کم بھی 3000 ریال شو منی نہیں ہے، آپ کی ریٹرن ٹکٹ سیم PNR میں نہیں ہے، یا آپ کے پاس وہاں پہ ہوٹل بکنگ نہیں ہے۔ ایون دیٹ یہاں تک بھی پریکٹس نوٹ کی گئی ہے کہ امیگریشن کے کچھ آفیسرز ایسے ہیں جو آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ٹورزم پرپس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ کن کن چیزوں کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں، لائک آپ کی ٹکٹ ہے جدہ کی یا ریاض کی ہے تو آپ ریاض میں کس مقام پہ جاؤ گے۔ نارملی ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ویزا لیتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، دین وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، فار ایگزامپل ریاض ہے، ریاض ایون کیپٹل ہے سعودی عربیہ کا، ان کو یہ چیز بھی نہیں پتہ ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی پاکستانی امیگریشن نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، لاہور ایئرپورٹ پہ ہم نے یہ روٹین دیکھی ہے، پریکٹس دیکھی ہے کہ ابھی وہ پراپر ایک انویسٹیگیشن شروع انہوں نے کر دی ہے کہ آپ کس پرپس سے جا رہے ہیں۔ لائک آپ کا ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ 1 سال کا ہے اور 1 سال میں آپ 3 ماہ تک رہ سکتے ہیں، تو جب آپ 3 ماہ کی ٹکٹ بنا کر جا رہے ہیں یا 1 ماہ کی ٹکٹ بنا کے جا رہے ہیں تو وہ آپ سے پلان ضرور پوچھتے ہیں۔ تو اس میں موسٹلی اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ان کو آف لوڈ کر دیتے ہیں اور ان کو ٹریول نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو اب اگر کوئی ایجنٹ آپ کو ٹورسٹ ویزا پرووائڈ بھی کرتا ہے تو میری آپ لوگوں کو اطلاع دینا یہ ضروری تھا کہ ابھی ٹورسٹ ویزا پہ آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے کیونکہ امیگریشن سخت ہو چکی ہوئی ہے جب سے فارن آفس میں سعودی کی طرف سے الرٹ آیا کہ آپ بیگرز کو روکیں۔ سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے بزنس وزٹ۔ بزنس وزٹ اس ٹائم پورے پاکستان میں سعودی عربیہ کی طرف سے کمپلیٹلی کلوزڈ ہے۔ یہ میں آپ کو ایک اتھینٹک انفارمیشن دے رہا ہوں۔ بزنس وزٹ ابھی جب لاسٹ ٹائم کلوز ہوئے تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2.5 لاکھ پہ کلوز ہوا ہے، اور ابھی یہ اوپن ضرور ہوگا لیکن اس کی پرائز بھی ریز کی جائے گی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم پاکستانی بیسیکلی، کیونکہ ہمارا ایون پاسپورٹ بھی اس ٹائم 198 کنٹریز ہیں اور ہمارا پاسپورٹ جو پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ ویک کے اعتبار سے 196 پہ لائی کر رہا ہے، یعنی کہ ہم صومالیہ سوڈان کے ساتھ اس ٹائم آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں ویکنس پاسپورٹ کے اعتبار سے۔ تو ان شارٹ یہ کہ بزنس بھی جب ابھی اوپن ہوگا مے بی 2-3 ویکس کے اندر بزنس وزٹ اوپن کر دیا جائے سعودی عربیہ کا، ابھی کرنٹلی کلوز ہے۔
تو اس ٹائم بھی یہ جو اس کی پرائس ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ 3.25 لاکھ سے ابو ہی سٹارٹ ہوگی، اس سے نیچے یہ سٹارٹ نہیں ہوگی۔ لہٰذا ٹورسٹ ویزا لگ رہا ہے، لیکن اس سے آپ لوگ اجتناب کریں، اس پہ ٹریول نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو چونکہ اب سعودیہ نے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ وزٹر کو کنٹرول کر لی ہے، ابھی جو ٹوٹل جینون بزنس مین ہوگا اسی کو ویزا دیا جائے گا، وہ بھی آلموسٹ آپ کا 3.25 لاکھ سے سٹارٹ ہوگا، مے بی 3.5 پہ چلا جائے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بلیک میں ملتا ہے، بلیک سے مراد ہے کہ ویزا لگتے نہیں ہیں، پھر اس کے لیے کچھ کھانچہ اندر دینا پڑتا ہے، تو یہ آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ 3.5 سے 4 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے ویزا۔ تو اس کا بیسٹ آپشن جیسے میں آپ کو پریفر یہی کروں گا کہ ابھی آج کل قطر کا ویزا آن ارائیول آپ قطر ٹریول کر سکتے ہیں، یا ہم اس پہ گائے بگائے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی سعودی عربیہ کی طرف سے اگر پالیسی میں نرمی کی جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی کہ آیا یہ زیارہ شخصیہ اوپن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ زیارہ شخصیہ اب اوپن نہیں کیا جائے گا، تو یہ اس بات کا بھی ثبوت بھی ہے کہ زیارہ شخصیہ بھی ایون اوپن نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کے ٹورسٹ پہ بھی روک لیا گیا ہے اور بزنس وزٹ کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ یہ سعودیہ جو ہے یہ پاکستانیوں کے لیے پالیسیز آنے والے ٹائم میں مزید سختی کی طرف لے کر جائے گا۔ اب اس میں بہتر یہی آپشن ہے، آپ قطر جا سکتے ہیں، آذربائیجان جا سکتے ہیں، مڈل ایسٹ میں اور سٹیز ہیں، آپ عمان جا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر ایک سکل پیدا کریں۔ آپ اکارڈنگ ٹو سکل کسی بھی کنٹری میں بآسانی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر سکل ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمارے بس دبئی کا ویزا لے لیا، قطر کا لے لیا، کسی بھی مڈل ایسٹ کا لے لیا، یورپ کا لے لیا، ایون سعودی عربیہ کے لے لیا، وہ کہتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں گے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ایسی چیز مل رہی ہے جو یہاں پاکستان میں نہیں مل رہی ہے، اور وہ جا کے وہ اٹھا لیں گے اور وہ امیر ہو جائیں گے۔ اپنے اندر سکل پیدا کریں، ہنر ہوگا آپ کا تب آپ کو ویلیو دی جائے گی، خواہ وہ مڈل ایسٹ ہو، آپ کا یورپ ہو یا USA کینیڈا ہو، آپ کی سکل کو پریفر کیا جاتا ہے، آپ کو پریفر نہیں کیا جاتا۔ مزید کسی بھی معلومات کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کو مزید بھی بتا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔